الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام حتی اوثر علی ہوایا ہواہما۔ دعائے امام سجاد علیہ السلام جو صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا ہے، وہ امام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے۔ اس دعا کے ہم 1-2 پیراگراف پڑھ چکے ہیں، اس کی شرح کی جا چکی ہے۔ آج اس جملے پر پہنچے ہیں کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ پالنے والے میرے لیے میرے ماں باپ کی محبت اور ان کی اطاعت کو ایسا قرار دے کہ جیسے ایک بہت زیادہ پیاسا انسان اسے پانی مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے والدین کی اطاعت میں خوشی نصیب ہو۔ دوسرا فقرہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی چیز کا طالب ہو اور اسے شدید نیند آ رہی ہو، سخت تھکا ہوا ہو اور اسے شدید نیند آ رہی ہو، تو کیسے اس کے لیے سونا، اس کے لیے آرام کرنا اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے۔ امام اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ پالنے والے مجھے میرے ماں باپ کے حوالے سے ان کی اطاعت، ان کی محبت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ایسا قرار دے کہ جو ایک شخص جو بہت زیادہ تھکا ہو، بہت زیادہ نیند اس کے اوپر غالب ہو، اسے سونے میں جتنی لذت نہیں ملتی اس سے کہیں زیادہ مجھے لذت ملے۔ ان 2 فقروں کے بعد امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں بہت زیادہ پیاسا انسان جس کو ایک گھونٹ پانی مل جائے اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے خوشی ملے، اور بہت زیادہ تھکا ہارا انسان جو سونے کو چاہ رہا ہے اس کو سونے کو مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا، اس سے کہیں زیادہ میرے دل کو سکون ملے۔ اس نصرت کے بعد، اس دعا کے بعد، اس طلب کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ حتی اوثر علی ہوایا ہواہما، پالنے والے میں اپنی خواہشات، اپنی چاہت کے اوپر اپنے والدین کی چاہت کو ایثار کروں، نہیں مقدم رکھوں، رجحان دوں۔ میں بھی ایک چیز چاہ رہا ہوں، میرے والدین بھی ایک چیز چاہ رہے ہیں، لیکن میں اپنی چاہت کو دفن کر دوں، اپنے والدین کی چاہت کو عملی جامہ پہناؤں۔ ممکن ہے وہ میری چاہت ماں باپ کے خلاف ہو چاہت کے اعتبار سے، لیکن عمل کی منزل میں میں اپنے والدین کی بات کو سنوں، ان کی چاہت کو مقدم کروں، اپنی چاہت کو دفن کر دوں۔ دوسرا فقرہ یعنی توجہ رہے وہ دونوں باتیں جو میں نے مقدمے میں ذکر کی، اس کا نتیجہ، اس کا ماحصل امام بیان کرنے کی کیا ہوگا۔ پہلی چیز، پہلا ماحصل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ان کی چاہت کو مقدم رکھوں، ان کے ارادے کو۔ ہوا کے معنی کیا ہے؟ ارادہ نفس، یعنی انسان کو جو خواہش ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلا اس چاہت کا نتیجہ یہ ہے کہ میں ان کی چاہت کو مقدم کروں، ان کی بات کو سنوں، چاہے میرا مقصد پورا نہ ہو، میرا ارادہ پورا نہ ہو۔ دوسرا فقرہ ہے وَأُقَدِّمَ عَلَىٰ رِضَایَ رِضَاهُمَا، اور میں اپنی خوشنودی اور اپنی رضایت اور اپنی چاہت کے اوپر ماں باپ کی رضا اور خوشنودی کو مقدم کروں۔ ایک چیز میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں لیکن میرے ماں باپ اس کے ضد سے خوش ہوتے ہیں، یا ایک چیز میرے ماں باپ اس سے خوش ہیں، میں اس کی ضد سے خوش ہوں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، یعنی مومنین کو یہ چاہیے، امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ مومنین کو یہ چاہیے، ہمارے چاہنے والوں کو یہ چاہیے کہ اگر ایک چیز کے اوپر اس کے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، اس کی ضد پر، حرام و حلال کی بات نہیں ہو رہی ہے، عادی طور پر، تو انسان اپنی رضا کے اوپر ماں باپ کی رضا کو مقدم کرے۔ واضح ہوئی بات؟ ایک مرتبہ ارادہ اور
چاہت ہے اور ایک مرتبہ خوشنودی کی بات ہو رہی ہے۔ امام دو فقرہ استعمال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ارادہ نفس کی بات کر رہے ہیں، ایک مرتبہ رضا اور خوشنودی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے یقیناً اس روایت کو سنا ہوگا کہ جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں رضا اللہ مع رضا الوالدین، ماں باپ کی خوشنودی ہی میں خدا کی خوشنودی ہے۔ البتہ خوشنودی والدین تھوڑا سا ایک قید کے ساتھ ہے کہ وہ شرک کی دعوت نہ دیں، حرام کی دعوت نہ دیں۔ علیکم السلام۔ اگر حرام کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر وہاں پہ اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تیسرا فقرہ وَاسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِي وَإِنْ قَلَّ، اس کے اوپر توجہ کریں۔ میرے ماں باپ نے جو میرے حق میں نیک سلوک روا رکھا ہے، کب سے؟ اول وجود سے۔ اب آپ اس سے سمجھ جائیں کہ میری مراد کیا ہے۔ اول وجود سے اب تک، یعنی جب تک میرے ماں باپ ہیں تب تک میرے حق میں انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے، شمار کے ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام؟ وَأَسْتَكْثِرْ، باب استفعال کس لیے آتا ہے؟ طلب کے معنی میں آتا ہے نا، یعنی کثرت کا مطالبہ کروں، کثیر سمجھوں۔ کیا چیز کو؟ بِرَّهُمَا بِي، جو انہوں نے میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ ظاہری طور پر وہ بہت کم ہوں، لوگ اسے بہت کم سمجھتے ہوں، یا میرا نفس، میری چاہت یہ خیال کرتی کہ کیا ہے، ماں باپ نے پیدا کر دیا، کھلا پلا دیا، چھوٹے تھے تو انہوں نے ریکھ دیکھ کر دی، پروان چڑھا دیا، چند سال انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، اس کے بعد تو میں ان کی خدمت کر رہا ہوں 10 سال سے 20 سال سے مثلا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگرچہ ظاہری طور پر ماں باپ نے تمہاری نظر میں یا لوگوں کی نظر میں تمہارے حق میں بہت کم نیکیاں کی ہیں، لیکن امام مطالبہ کر رہے ہیں، میں امام سجاد استکثر برہما بی، میں ایسا بن جاؤں کہ ان کے تھوڑے سے بھی کام کو زیادہ سمجھوں، ان کی تھوڑی سی بھی خدمت کو زیادہ سمجھوں۔ انہوں نے بہت خدمتیں کی ہیں۔ ایک میں روایت پڑھ چکا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن روایت آ گئی ہے، بات آ گئی تو ذکر کرتا چلوں۔ امام کا صحابی ہے، پیغمبر اسلام کا بھی صحابی بھی ان کی خدمت میں پہنچ کر کے کہہ رہا کہ مولا میں اپنی اس بوڑھی ماں کو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں، بہت زیادہ میں نے اس کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے خدمت کر رہا ہوں، ابھی میں اس کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے حج عمرہ کر چکا ہوں، طواف اور مزدلفہ میں، مشعر میں، مسعی میں، ہر جگہ اپنے کاندھے پہ لے کر کے، کیا میں نے اپنی ماں کا کچھ حق ادا کر دیا ہے؟ تو امام نے کہا ولا بتلقۃ، بات دوسری روایت میں ہے ولا بظفرۃ واحدہ، ایک مرتبہ جو تمہاری ماں نے حالت حمل میں آہ کی ہے، ایک مرتبہ جو اسے درد اٹھا ہے، یہ جو تم نے 25-30 سال 50 سال بھی خدمت کی ہو، اس ایک آہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہمارے ساتھ سلوک کر چکے ہیں اس کے اجر و ثواب کی کوئی گنتی نہیں، یا خدا جانتا ہے یا معصومین علیہ السلام جانتے ہیں۔ اس لیے امام سجاد تیسرا کلمہ یہ استعمال کر رہے ہیں وَاسْتَكْثِرَ بِرَّهُمَا بِي، برہما یعنی ان کا نیکی کا سلوک کرنا، بھی میری نسبت، اس کو استکثر زیادہ سمجھوں، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ لوگوں کی نظر میں بہت کم ہے، چونکہ لوگوں کو معرفت نہیں ہے ماں باپ نے کیا کیا ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب کا انہیں اندازہ نہیں ہے، یا میں مثلا خود بیٹا یہ تصور کرے کہ کیا کیا میرے باپ باپ نے، بچپنے میں پالا، پروان چڑھایا 4-6 سال، تو اس کے بعد تو بڑا ہونے کے بعد میں ان کی خدمت کروں، جی نہیں۔ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تمہاری نظر میں یا لوگوں کی نظر میں کم ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چوتھا فقرہ وَأَسْتَقِلَّ بِرِّي بِهِمَا وَإِنْ كَسُرَ، بالکل اسی کا ضد۔ توجہ کریں، امام خدا سے نصرت طلب کر رہے ہیں کہ پالنے والے مجھے ایسا موقع دے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کر سکوں، اور اس نیکی کے سلوک میں 4 فقرے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ چوتھا فقرہ کیا ہے؟ وَأَنْ أَسْتَقِلَّ، قلیل سمجھوں، کیا؟ بِرِّي بِهِمَا، میں نے جو ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا ہے،
خوب ظاہر ہے کہ انسان بڑا ہونے کے بعد ممکن ہے کوئی بڑا ہونے کے بعد ماں باپ بہت دنوں تک مثلا 90-80 سال تک زندہ رہے اور وہ بچپنے سے ان کی خدمت کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں وَاسْتَقِلَّ میں کم سمجھوں بِرِّ بِهِمَا جو میں نے ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا ہے، وَإِنْ كَثُرَ اگرچہ لوگوں کی نظر میں لوگ کہہ رہے تم تو 50 سال سے اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، انہیں کھانا کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، لباس چینج کر رہے ہو، ان کو نہلا رہے ہو، سب کچھ تم کر رہے ہو 50 60 70 سال سے، انہوں نے تمہیں 2-4 سال تک 10 سال تک مثلا خدمت کی ہے، تم 50 60 70 سال سے خدمت کر رہے ہو۔ امام فرما رہے ہیں وَأَسْتَقِلَّ میں کم سمجھوں اپنی نیکی کے سلوک کو اگرچہ بظاہر وہ بہت زیادہ ہے۔ امام سجاد ہیں، معصوم امام کے دہن اقدس سے یہ فقرے نکل رہے ہیں۔ بات آ گئی ہے تو یہ بھی ذکر کرتا چلوں، میں نے مقدمے میں تھوڑا سا وہ بات نہیں کی، البتہ ذکر کیا کہ کیسے ایک پیاسا اگر اسے ایک پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا جائے تو اسے کتنا سکون ملے گا، یا ایک گلاس پانی پلا دیا جائے جو بہت پیاسا ہو تو اسے کتنا سکون ملے گا، کتنا خوش ہوگا، ہمیں دعائیں دے گا۔ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، کتاب کلمہ طیبہ، حلیۃ المتقین اور دیگر کتابوں میں روایات بہت زیادہ ذکر ہوئی ہیں۔ امام فرما رہے ہیں پیاسے کو پانی پلانے کا جو اجر و ثواب ہے یا پیاسے کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ اب آ جائیے اس مطلب کے اوپر کہ یہ جو پانی پلانے کے اجر و ثواب ذکر ہوئے ہیں ان میں سے بس ایک بات میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر کسی کو پانی پلائے جہاں پانی موجود ہے، مثلا یہاں پانی رکھا ہوا ہے، کسی کو پیاس لگی، اس نے اظہار کیا، آپ اٹھ کے گئے پانی لا کر کے پلا دیا۔ ایک مرتبہ ایسی جگہ پانی پلائیں جہاں پانی موجود ہے، اس کی دسترس میں ہے، لیکن آپ نے ثواب کے ناطے اٹھے اور مومن کو پانی پلا دیا، اس کا اجر۔ اور اگر ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں ہے اور آپ نے پلا دیا تو اس کا اجر بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایت پہلے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں پانی پلائے جہاں پانی دستیاب ہو تو اس کا 70,000 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب اور بہت سے اجر و ثواب ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ جہاں پہ پانی دستیاب نہ ہو اور کوئی کسی مومن کو پانی پلائے تو فرماتے ہیں وَإِن سَقَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ کوئی انسان ہے جو پانی نہیں حاصل کر پا رہا ہے، یا بوڑھا ہے، یا مریض ہے، یا اس کی دسترس میں نہیں، یا اس کے وہ پیسہ نہیں کہ وہ پانی پینے کی قدرت رکھتا ہو، یا چل پھر نہیں سکتا کسی وجہ سے۔ وَإِن سَقَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ اگر پانی پانے کی، پینے کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے کسی کو پانی پلا دیا تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ 10 رِقَابٍ مِّن وُلْدِ اسماعیل علیہ السلام گویا کہ اس نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں 10 مومنین کو جو اسیر ہو چکے تھے، جو گرفتار ہو چکے تھے، ان کو خرید کر کے آزاد کیا۔ کیوں ولد اسماعیل استعمال ہوا ہے میں کہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت رسول خدا کے باپ ہیں، جد اعلیٰ ہیں۔ بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی ہمارے نبی، اور بنی اسرائیل میں یعنی حضرت یعقوب اور ان کے باپ اسحاق میں انبیاء کا سلسلہ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں جناب رسول خدا بھی شامل ہیں۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کو ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی نہیں مل رہا ہے یا اس کی دسترس میں نہیں ہے تو گویا اس نے 10 اولاد اسماعیل کو خرید کر کے آزاد کیا، راہ خدا میں آزاد کیا ہے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب پیاسے کے سلسلے میں ذکر ہوا ہے۔ باپ کو ماں کو بیٹے کے اوپر حق حاصل ہے اور بہت سے آداب ہیں، بہت سے حقوق ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔
ویسے ہی بیٹے کے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ دو طرفہ مسئلہ ہے، باپ کی کچھ ذمہ داری، ماں کی کچھ ذمہ داری، دونوں کی کچھ ذمہ داری۔ روایت میں ذکر ہوا کہ سب سے پہلی ذمہ داری باپ کے اوپر اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ہے؟ توجہ کریں، شاید یہ بیان کی گئی ہو، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، لیکن چونکہ موضوع گفتگو والدین کے اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے اور دو طرفہ ذمہ داریوں کا بیان ہے، لہٰذا میں اس روایت کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما یبر الرجل ولدہ، سب سے پہلی نیکی، سب سے پہلا اچھا سلوک جو باپ اپنے بیٹے کے سلسلے میں کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ان یسمیہ باسم حسن، اسے چاہیے کہ بہترین اس کا نام رکھے۔ بعض چیزیں تکراری آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، لیکن بات آ گئی تو اس لیے جلدی ذکر کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ، سب سے پہلی ذمہ داری باپ کی، ماں کی بات نہیں ہو رہی، باپ کی یہ ہے کہ اپنے بیٹے کا بہترین سا نام رکھے۔ اور یہ نام صرف ذمہ داری باپ کی نہیں ہے، اولاً تو باپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور سب سے پہلی نیکی اس کی یہ شمار ہوگی کہ وہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے۔ اچھا نام رکھنے کے سلسلے میں پہلے کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ کلی طور پر ساتویں امام فرما رہے ہیں کہ پہلی نیکی، پہلا بہترین سلوک باپ کا بیٹے کے حق میں یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کرے، قرآن کی تعلیم دے، دین سکھائے وغیرہ، بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں چونکہ پہلی ذمہ داری کی بات ہے وہ یہ ہے۔ اور کب یہ نام تجویز کرنا چاہیے اس سلسلے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ 7ویں دن ضرور نام رکھنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب پتہ چلے مومن کو کہ میں اب صاحب اولاد ہونے والا ہوں، پہلے دن، جس دن پتہ چل جائے اسی دن نام تجویز کر لینا چاہیے۔ بعد میں چاہے وہ بدل دے، نام رکھے احمد، محمد، کچھ بھی نام رکھے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی اسے پتہ چلے کہ میں صاحب اولاد ہو سکتا ہوں تو اسی وقت نام تجویز کر لینا چاہیے۔ اسی لیے روایت میں ذکر ہوا ہے کہ جب مومن اس دنیا سے رخصت ہو کر کے قیامت میں پہنچے گا، اگر اس کا کوئی ایسا بچہ جو ضائع ہو گیا ہے، چاہے چند مہینے میں ضائع ہو گیا ہو، چاہے پہلے دن مر گیا ہو، چاہے حمل ساقط ہو گیا ہو، جب وہ میدان محشر میں پہنچے گا، در جنت پر وہ بچہ کھڑا ہوگا اور جیسے یہ کہے گا کہ جب تک میرے ماں باپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تب تک میں نہیں داخل ہوں گا، وہیں پر ایک شکوہ بھی اپنے ماں باپ سے کرے گا اگر اس پہلی ذمہ داری کو نہیں نبھایا ہے باپ نے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ یہی کہ جو ہے اس کا نام رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بچہ بارگاہ خداوندی میں نہیں، اپنے باپ سے شکوہ کرے گا، الا سمیتنی، کیا ہو گیا تھا، آپ نے میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ وقد سمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسنا قبل ان یولد، حضرت محسن کا نام ان کی ولادت سے پہلے کیا رسول اسلام نے نہیں رکھا تھا؟ آپ سیرت رسول خدا کے اوپر چلنے والے ہیں، آپ سے مراد مخاطبین ہم سب، تو جب سیرت رسول خدا ہماری ذمہ داری ہے تو رسول خدا کی ایک سیرت کیا تھی؟ ولادت سے پہلے بچے کا نام رکھنا، اپنے بچے ابراہیم کا نام بھی اور حضرت محسن کا نام بھی۔ مختلف روایتیں ذکر ہوئی ہیں، ان میں سے یہ روایت کی بیٹا جو سقط ہو چکا ہے، چاہے 4 مہینے کا، چاہے 5 مہینے کا، چاہے 10 مہینے کا، یا 9 مہینہ حد اکثر ہوتا ہے، سقط ہو جائے یا ولادت کے بعد نام رکھا، کئی دن گزر گیا، حد اکثر وقت جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ 7واں دن ہے۔ 7ویں دن عقیقہ بھی کرنا، بال تراشنا اور نام رکھنا ضروری ہے کہ اگر بچہ مر جائے 7ویں دن تک، البتہ بہت سے آداب ہیں، ظہر سے پہلے اگر مر جائے تو عقیقہ کرنا لازم نہیں ہے 7ویں دن، ظہر کے بعد مر جائے تو عقیقہ کرنا لازم ہے کیونکہ وہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، لیکن نام بہت پہلے سے ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھول جائے تو کم سے کم 7ویں دن رکھے۔ تو وہ بچہ مواخذہ کرے گا باپ سے، آپ نے میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ ہاں، عقیقہ کرنا چاہیے،
دو باتیں ذکر ہوئی ہیں، ایک آخرت کے اعتبار سے ذکر ہوئی ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے ذکر ہوئی ہیں۔ بیٹا مرتہن رہتا ہے، گروی رہتا ہے، موت آ سکتی ہے، آفت و مصیبت آ سکتی ہے، بیمار خطرناک پڑ سکتا ہے، اپاہج ہو سکتا ہے، بہت سے خطرات ہیں۔ اگر بیٹے کا بیٹا و بیٹی دونوں عقیقہ نہ کرے، واضح ہے، اور اگر عقیقہ کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کیا نہیں کیا، حالات کیسے تھے، تو جب اسے پتہ چل جائے، احساس ہو جائے کہ نہیں کیا ہے تو کرنا چاہیے۔ اور اگر بالغ ہو گیا بچہ، اسے پتہ نہیں ہے، اور ماں باپ زندہ ہیں، ان کو بھی یاد نہیں ہے، بالغ ہونے تک وہ ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے ہی بالغ ہوا، وہ ذمہ داری استحباب کی پلٹ کر کے بیٹے کے اوپر خود آ جاتی ہے، اور وہ اپنا عقیقہ کرے۔ حتیٰ بوڑھے ہو جانے کے بعد قبر میں پیر لٹکا ہوا ہو تب بھی عقیقے کا حکم ہے۔ میں نے بتایا دو بات، ایک دنیا سے تعلق رکھتی ہے کہ دنیا میں انسان بہت سی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، جلدی موت سے بچ جاتا ہے اگر عقیقہ کیا ہوا ہو، اور آخرت میں بھی جو شخص جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، آخرت میں اس کو پریشانی ہوگی حساب و کتاب میں۔ جیسے بھی مرتہن کا لفظ دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے، آخرت میں اجر و ثواب کو جو ہے مقید کیا گیا کہ تم نے کیوں نہیں اپنا عقیقہ کیا، اپنے بیٹے کا مثلا نہیں کیا یا اپنا نہیں کیا، اس سے مواخذہ ہوگا۔ اب بات ہے نام کیا رکھا جائے، تو اس سے پہلے گفتگو کی جا چکی ہے کہ اہل بیت کا نام بہترین نام ہے، ان کے نام پر نام ہونا چاہیے۔ زیارت جامع کبیرہ میں آیا ہے ما احلا اسماءکم، اہل بیت کتنے آپ کے نام شیرین ہیں، اس کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اہل بیت کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ، اچھے نام میں دو بات ہے، ایک وہ اسماء رکھنے چاہیے کہ جس میں اللہ کی بندگی اور عبودیت ظاہر ہو۔ تیسرے اسی درجے میں کہا گیا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے نام پر رکھنا چاہیے، یعنی ہمارے پاس گنجائش ہے نام رکھنے میں، اہل بیت کا نام رکھیں یا انبیاء و مرسلین کا نام رکھیں، یا ایسے نام رکھیں جس سے اللہ کی بندگی ثابت ہو، مگر عبد الرحمن نہیں رکھنا ہے، عبد المالک نہیں رکھنا ہے، عبد الحکیم نہیں رکھنا ہے، بعض ناموں سے منع کیا گیا ہے۔ حکم، حاکم، مالک، ابو حکم، ابو مالک، اس طرح کے کلمات سے منع کیا گیا ہے۔ اور سب سے بہترین نام تو اہل بیت کے نام پر ہمارے نام ہونے چاہیے، سب سے بہتر۔ اور اس کی دلیل کے طور پر ہمارے بعض بزرگوں نے حکم دیا کہ یہ ضرور ہونا چاہیے، اہل بیت کے نام پر نام ہو۔ پکارنے کے لیے آپ یا تقیہ کی جگہ ہے، ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر اہل بیت کے نام رکھنے میں مشکل ہے تو وہ الگ بات ہو گئی، لیکن اندر اندر آپ کا نام مشخص، اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کا نام تھا، مالک اور عبد المالک، حکم اور یہ سب بہت سے دشمنوں کا نام تھا، اس لیے منع کیا گیا ہے، ورنہ مالک اشتر ان کا مالک ہی نام تھا۔ چھٹے امام نے حکم سے، مالک سے، حارث سے اور اس طرح کے چند نام سے منع کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جیسے دعوات و قلم مانگا تھا امام علیہ السلام کی وصیت لکھنے کے لیے، امام علیہ السلام کے لیے خلافت اور امامت کی وصیت کرنا چاہ رہے تھے، اعلان کرنا چاہ رہے تھے، مکتوب چھوڑ کر کے جانا چاہ رہے تھے، ویسے ہی امام صادق کے بقول پیغمبر اسلام چند ناموں کے نہ رکھنے کو لکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ نام نہ رکھا جائے، یہ نام نہ رکھنا جائے۔ روایت میں ذکر ہوا 6-7 نام تھے، جس میں سے میں نے 2-3 نام آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس کتیہ کا نام بھی جس کو چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا نام پر اپنی بیٹیوں کا نام نہ رکھو، یعقوب سراج نے رکھ لیا تھا حمیرہ، حالانکہ وہ پکارنے والی بات تھی، اصل نام تو وہ عائش سے ہے، ملعونہ کا نام، لیکن وہ تو یقیناً منفور ہے۔ حمیرہ پکارنے کے لیے پیغمبر پکارتے تھے، لیکن اس کے باوجود چھٹے امام نے اس سے منع کیا ہے۔ چھٹے امام کے بیٹے 7ویں امام گہوارے سے یعقوب سراج سے کہا تھا کہ جس نام کو تم نے اپنے بیٹی کے لیے انتخاب کیا اسے خدا ناپسند کرتا ہے،
یعنی کیا؟ یعنی ہم اہل بیت بھی پسند نہیں کرتے. ہماری چاہت خدا کی چاہت ہے, خدا کا ارادہ و مشیت ہماری چاہت و ارادہ ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا جہاں وصیت کرنا چاہ رہے تھے, مکتوب لکھنا چاہ رہے تھے امام علی علیہ السلام کی خلافت و امامت کا, وہیں پر چند نام 6-7 نام سے منع کرنا چاہ رہے تھے, لیکن موت نے مہلت نہیں دی اور رسول خدا نام کوئی بھی نام نہیں لکھ سکے. اب کون بتائے گا کہ وہ نام کیا تھے؟ وہ امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا چند نام جو ہم تک پہنچے ہیں, اور بھی نام رہے ہوں گے جس میں سے ایک کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. سب سے پیارا نام اہل بیت کے نزدیک کون سا تھا؟ سب سے پیارا نام یقیناً آپ حضرات جانتے ہیں, لفظ علی, کلمہ علی. اور اس کی دلیل 2 واقعہ. مروان کو ایک مرتبہ جب حاکم مدینہ ہوا تھا تو ادھر سے معاویہ نے خط لکھا کہ قریش کے جوانوں کا بھی راتب لگا دو. بیت المال سے جو لوگوں کو ملتا تھا منتھلی, تو جوانوں کو تھوڑی عام طور سے گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ آٹا راشن لے کر کے جاتا تھا. پرانے زمانے میں یہ دستور تھا. حکم دیا, اب یہ کہاں تک روایت صحیح میں نہیں جانتا, ہماری کتاب میں ذکر ہوئی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. وہاں سے خط لکھا کیا کہ راتب مقرر کرو بنی ہاشم کے جوانوں کا. مروان نے اعلان کرایا, ہر جوان پہنچے, دربار میں آتے تھے, نام بتاتے تھے, اپنے حساب سے وہ ان کا راتب مقرر کر دیتا تھا. یہاں تک کہ روایت میں ہماری کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو اس وقت جوان تھے, بعض روایت میں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے چھوٹے تھے, بعض میں ہے کہ بڑے تھے, آپ وہ اختلاف آپ جانتے ہیں. پہنچے مروان کے پاس, اس نے نام پوچھا, کہا علی ابن الحسین, لکھ لیا. کہا آپ کے بھائی کا نام. اب ساتھ میں حضرت علی اکبر کھڑے تھے یا وہ جانتا تھا کہ ایک بھائی اور ہیں؟ بہرحال اس نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کا نام, انہوں نے کہا علی. تو اس نے مروان نے پلٹ کے کہا علی و علی, یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے, دونوں کا نام علی ہے. بہت توجہ سے سنیں, ایک ہی باپ کے 2 بیٹے, دونوں کا نام علی ہے, علی و علی. تو جناب امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ جو ہے اپنے باپ کو بہت چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے باپ کے نام پر یہ نام رکھا ہے. اور بہرحال نام لکھ لیا. راتب جو بھی مقرر ہوا, اس زمانے میں جو حکومتیں دیا کرتی تھیں, راشن جو ملتے ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں, اس طرح سے کیفیت تھی. بڑا تفصیل میں نہیں جانتا. امام سجاد علیہ السلام وہاں سے جب آئے اور امام حسین علیہ السلام سے بیان فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا, تو امام حسین علیہ السلام نے لعنت کی ہے, بد دعا کی ہے. عبارت یہ ہے, ویلی الویل الابن الزرقاء دباغت الادم. ادم ادیم کی جمع ہے, ادیم یعنی چمڑا. لعنت کی کس کے اوپر؟ پسر زرقاء کے اوپر. زرقاء یعنی کنجہی اور نیلی آنکھ والی. اس زمانے میں یہ عیب تھا ایسی عورتوں کا ہونا, بعض ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, ہر مرد ہو عورت ہو اس طرح کے جو حالات, لیکن کچھ اس کے اندر ایسی کیفیت پائی جاتی ہے کہ جس کو منفی لیا گیا ہے. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ یبن الزرقاء کہہ کے معصومین نے بعض ملعونوں کو خطاب کیا ہے. ویسے ہی مروان کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ویل الابن الزرقاء, کنجہی نیلی آنکھ والے کے بیٹے کے اوپر لعنت ہو. اور ایک کیفیت بتائی دباغت الادم, کہ جس کا کام بہت گھٹیا ہے, مختلف قسم کے جانوروں کی کھال لا کر کے اس کے اوپر نمک ومک لگاتی ہے, سکھواتی ہے, اور اس کا یہ گویا کاروبار ہے. چونکہ ناپسندیدہ کام تھا, امام نے اس کا لفظ استعمال کیا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا لو ولد لی مئہ لأحببت ان لا اسمی احدا منہم الا علیا. ابھی تو میرے 2 ہی بیٹے ہیں, امام علی زین العابدین علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام, دونوں پیدا ہو چکے تھے, دونوں جوان ہو چکے تھے. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں زرقاء کے بیٹے کے اوپر لعنت ہو, اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں کسی ایک کو بھی سوائے علی کے اور کوئی نام نہ رکھتا. امام حسین علیہ السلام
اعلان کر رہے ہیں مدینے میں، ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، حضرت علی اصغر پیدا نہیں ہوئے ہیں، مدینے میں مروان جب حاکم تھا اس کے بعد وہ ولید حاکم ہوا ہے۔ مروان کئی مرتبہ گورنر بنا ہے، کئی مرتبہ معزول کیا گیا ہے، ایک مرتبہ یزید نے بھی معزول کیا، 2 مرتبہ ظاہراً معاویہ نے بھی معزول کیا، لیکن جس وقت معاویہ کی طرف سے یہ حاکم مدینہ تھا اس وقت کی یہ بات ہے، یزید کے حاکم بننے سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی ہجری اب نہیں جانتا، مگر اپنی زندگی میں اس نے معاویہ نے ایک پیغام بھیجا تھا کہ راتب لگا دو سارے جوانوں کا بھی۔ جی بتا رہا ہوں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا نام کیا ہے؟ تو کئی روایتیں ہیں اس سلسلے میں۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ علی نام سب سے زیادہ پیارا امام حسین علیہ السلام کو تھا، کہ جو قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں، میں نے قسم نہیں لکھی ہے، بعض روایت میں قسم بھی ہے، کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّ أَحَدًا، کسی کا نام نہ رکھتا مگر کیا رکھا؟ إِلَّا عَلِيًّا۔ واضح ہوئی بات؟ یہی بات، اور اس کے بعد حضرت علی اصغر جب بھی پیدا ہوئے ہیں تو ان کا بھی نام امام حسین اسلام نے علی رکھا، صحیح؟ یہی بات جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جناب امام سجاد علیہ السلام پہنچے ہیں اور اس نے امام کا نام پوچھا، نہیں جانتا تھا، وہ بھی ہم عمر تھا، یعنی امام سجاد سے تھوڑا سا بڑا تھا، زیادہ اس کی عمر نہیں تھی، 40-42 سال عبید اللہ ابن زیاد کی عمر بتائی گئی ہے، اور آج کے زمانے کے ذریعے واٹس ایپ فیس بک نہیں تھا کہ جانتا ہو۔ جب امام اس کے خدمت میں دربار میں پہنچے اور اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ علی ابن الحسین، تو فوراً اس نے پلٹ کے کیا کہا تھا؟ کیا علی ابن الحسین کو کربلا کے میدان میں خدا نے قتل نہیں کیا؟ تب امام سجاد نے کیا فرمایا تھا کہ میرا ایک بھائی اور بھی تھا جس کا نام علی تھا، علی اکبر ہم آپ جن کو کہتے ہیں، وہ شہید ہوا ہے۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ آپ کے باپ نے آپ دونوں کا نام علی رکھا؟ تب امام سجاد نے وضاحت کی یا نہیں کی مجھے نہیں معلوم، وہاں پر بھی امام سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا اپنے بابا کو اس قدر چاہتے تھے کہ ان کے پاس اگر 100 بیٹے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو ان سب کا نام علی رکھتے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو نام علی سب سے زیادہ پسند ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، ایک صحابی امام کی رسول اسلام کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ ولد لی غلام، میرے ایک بچہ پیدا ہوا، بیٹا ہے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کو سب سے پیارا نام کیا لگتا ہے؟ آپ کو آپ کے نزدیک سب سے، بہت توجہ سنیں، آپ اس کا نام رکھ دیجئے، آپ کے نزدیک جو پیارا نام ہو وہ نام رکھ دیجئے، توجہ۔ تو جناب رسول خدا نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے توجہ کریں، سمّہ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ، مجھ رسول اسلام کے نزدیک جو سب سے پیارا نام ہے وہ رکھو۔ تو آپ بتا دیجئے نا، فوراً کہا سمّہ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حمزہ، میں رسول خدا سب سے پیارا نام میرے نزدیک کون سا نام ہے؟ حمزہ، سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول، رسول خدا اپنے چچا کو بہت چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کا سب سے بہترین نام جو میرے نزدیک ہے وہ رکھو، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ چھٹے امام سے روایت اور بعض دوسرے اماموں سے روایت ہے، اس میں یہ کہ سب سے بہترین نام محمد، احمد اور اسی طریقے سے حسن، حسین، جعفر، حمزہ وغیرہ وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں۔ اور چھٹے امام سے ہی روایت یہ ہے کہ جس سے بندگی ظاہر ہو وہ نام رکھا جائے۔ دوسرے معصومین سے بھی روایت نقلی، دوسرے کل ملا کے کیا کہ اہل بیت کا نام، اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر ہم کو رکھنا چاہیے۔ حمزہ رکھیں، احمد رکھیں، محمد رکھیں، علی رکھیں، حیدر رکھیں، اسد رکھیں، جو بھی معصومین علیہ السلام کے 14 معصومین علیہ السلام کے خاص طور سے، اور جو اہل بیت میں طبقہ ثانیہ میں اہل بیت کہلاتے ہیں، بمعنی اعم جو اہل بیت کہہ رہے ہیں ان کے نام پہ بھی ہم کو چاہیے کہ اپنے نام رکھیں۔ یہ روایت کی
بأحب الاسماء الی حمزہ وسائل الشیعہ اور دیگر کتابوں میں بھی وارد ہوئی ہے۔ وقت ہے نا جی؟ ٹھیک۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اجر اور ثواب کو خداوند متعال نے اٹھا رکھا ہے صرف آخرت کے لیے، لیکن بعض عبادتیں، بعض اعمال اچھے ہوں، اعمال کی بات کروں، عبادت تو سب اچھی ہے، یا برے ہوں، ان کی سزا یا جزا کو خداوند متعال نے آخرت میں تو رکھا ہی ہے، دنیا میں بھی بعض کرتوت کی سزا اور بعض اعمال کی جزا عطا کرتا ہے۔ کچھ ہی اعمال ایسے ہیں، ان میں 3 اعمال کو ایک روایت میں، بقیہ روایت میں اور بھی اعمال ذکر ہوئے ہیں، اس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ مع ثوابہن فی الآخرۃ، قید پہ غور کریے، مع ثوابہن فی الآخرۃ، 3 ایسے کام ہیں کہ جن کا ثواب تو خداوند متعال آخرت میں دے گا ہی، البتہ کس سے؟ جو حق رکھتے ہوں گے، اعمال صحیح طریقے سے انجام دیے ہوں گے، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کی شرط کے ساتھ انہوں نے اعمال دیے ہوں گے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ امام اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں ثلاثۃ مع ثوابہن فی الآخرۃ، غور کر رہے ہیں کہ امام قید لگا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ 3 ایسے عمل ہیں کہ جن کا ثواب خداوند دنیا میں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ دنیا اس قابل نہیں کہ اس کا اجر، ایسے اعمال کا اجر دیا جا سکے، دنیا ایسی نہیں ہے کہ ان اعمال کے اجر و ثواب کو خداوند متعال، یعنی قابلیت دنیا میں نہیں پائی جاتی، اللہ نے اسے اٹھا رکھا ہے ان اعمال کے ثواب کو آخرت کے لیے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ 3 اعمال ایسے ہیں جن کے اجر کو خداوند متعال نے اٹھا رکھا ہے آخرت کے لیے، اتنے بڑے بڑے یہ اعمال ہیں کہ ان کا اصلی ثواب، اصل اجر ثواب یہاں دنیا میں نہیں مل سکتا، یعنی دنیا اس قابل نہیں کہ خداوند مومنین کو اس کا اجر و ثواب دے سکے آخرت کے لیے، مگر دنیا میں ما ثوابہن فی الآخرۃ، اس کا کیا ہے؟ دنیا میں بھی مفید واقع ہوتے ہیں وہ اعمال۔ 3 عمل جلدی جلدی بات ختم کروں۔ پہلا عمل الحج، پہلا عمل ان میں سے کیا ہے؟ حج ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ینفی الفقر، اگر انسان حاجی ہو جائے، حج بجا لائے صحیح طریقے سے، تو خداوند متعال ایسے انسان کو، حاجی کو فقیر نہیں ہونے دیتا، توحیدست نہیں والا۔ ممکن ہے بعض جگہ انسان اپنی شرارت کی بنیاد پر بعض فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے، یا مصیبت ہو، بلا ہو، امتحان ہو، اپنی جگہ پر، لیکن کلی طور پر حاجی صاحبان کو خداوند متعال مرتے دم تک فقیر و محتاج اور دوسرے کا دست نگرد نہیں ہونے دیتا۔ یہ 5ویں امام نے پہلا عمل بتایا، پہلی چیز اور پہلی عبادت بتائی ہے۔ 2 والصدقۃ، دوسری چیز صدقہ ہے، آخرت میں صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، کتنا وہ خدا جانے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، بہت سی آیتیں اور بہت سے بیانات معصومین علیہ السلام اس سلسلے میں صدقے کے سلسلے میں بے پناہ اجر و ثواب ذکر ہوئے ہیں۔ والصدقۃ تدفع البلیہ، صدقہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، وہ یہ ہے کہ آتی ہوئی آفت ٹل جاتی ہے، آتی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ انسان اگر صدقہ دیتا رہے، موت کے سلسلے میں بھی ذکر ہوا ہے، یہاں لفظ بلیت استعمال ہوا ہے، لہٰذا میں اسی کو ابھی فی الحال بیان کر رہا ہوں کہ صدقہ دافع بلا ہے، بہت سی مصیبتوں سے انسان کو نجات دے دیتا ہے، موت کا بھی، رزق کا بھی بہت سے فوائد ذکر ہوئے ہیں۔ تیسرا عمل والبر یزید فی العمر، اور تیسری چیز نیک سلوک ہے۔ البر یعنی نیکی، احسان، دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا، ضرور نہیں کہ پیسہ ہی دیں، وہ تو صدقے میں آ گیا یا ہدیے میں آ گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے مقابل میں ذکر ہو رہا ہے کیا؟ والبر، اور نیک سلوک۔ اگر انسان نیک سلوک کرے، کس کے ساتھ یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، مطلق ہے، والبر یزید فی العمر، انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب زیادہ ہوتی؟ وہاں تو دفع بلا تھا،
اور وہاں پہ نفی فقر تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی انسان کی موت کا دن ٹلتا رہتا ہے اگر انسان نیک سلوک کرے، اور اس سلسلے میں روایات متعدد موجود ہیں۔ صرف ایک وہ 30 سال اضافہ ہو جائے، انسان اگر نیک سلوک کرے، صلہ رحم کرے، تو ممکن ہے اس کی زندگی میں 30 سال تک اضافہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے 30 سال گھٹ جائے، 3 سال میں ہی موت آ جائے۔ تو نیک سلوک کا بہت اثر ہے، صلہ رحم کا بہت اثر ہے، یہ کلی طور پر عمر بڑھاتا ہے نیک سلوک چاہے جس کے ساتھ کیا جائے، اور اگر وہ رشتہ دار ہوں تو اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، اور رشتہ دار میں اگر قریب ترین رشتہ دار ہوں، بھائی بہن ہوں، تو اور زیادہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، اور اگر رشتہ داروں میں عمودین ہوں یعنی ماں باپ، تب کیا ہے؟ تب اور زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ نیک سلوک کسی کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ کیا جائے، وہ موت کو ٹالتا ہے، چاہے وہ 1 دن ٹالے، 2 دن ٹالے، 10 دن ٹالے، 50 دن ٹالے، سال 2 سال ٹالے، بہرحال نیکی کا سلوک کسی کے ساتھ کیا جائے اور ان میں اضافے کا سبب ہے، موت ٹلتی رہتی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے صلہ رحم یا قطع رحم سے، اور اگر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرے تو اور زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، اور زیادہ موت آگے بڑھ جاتی ہے، مدت بڑھ جاتی ہے، الا یہ کہ اجل مقرر آ جائے جو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ آپ کو اتنے دن میں مرنا ہے، وہ دوسری بات ہو گئی۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اور زیادہ عمر میں اضافہ ہوگا، سلامتی پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ 3 عمل اس روایت میں ذکر ہوئے ہیں، مگر یہی 3 عمل نہیں ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام بھی موت کو ٹالتی ہے، آئی ہوئی موت ٹل سکتی ہے الا یہ کہ مقرر ہو چکی ہو، دن اضافہ ہو جاتا ہے، زیارت کرنے میں جو وقت گزرتا ہے اس کو عمر میں شمار نہیں کیا جاتا، یعنی انسان فرض کر لیں اگر اس کی عمر جو 50 سال تھی اور اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ وقت لے کر کے کیا ہے، تو جتنا یہ وقت زیارت میں گزرا ہے وہ اس کی عمر کا حصہ نہیں تھا، اللہ نے اس کو اس کی زندگی میں اضافہ کیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔